الحمد لله الذي كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر وخلقه أحسن تقويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عدل يوم خير من عبادة 60 عاما، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حضرات حکومت سے متعلق تشریف فرما. اچھا میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان میں کچھ بنیادی کمیاں رکھی ہیں جس کو وہ اپنے قرآن میں بتاتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. میرے بندے تم بہت جلد باز، تھوڑے سے نہیں بہت. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. میرے بندے تم تھوڑے حریص نہیں ہو، بہت زیادہ حریص ہو، بہت بخیل. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. میرے بندے تم بہت ناشکر ہے، بہت ناشکر. جتنا دے دوں تھوڑا تھوڑا تھوڑا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہر وقت لڑائی جھگڑے ہی کرتے رہتے، لڑتے ہی رہتے ہو، جھگڑتے ہی رہتے ہو. حکومتیں بھی لڑ رہی، دفتری بھی لڑ رہے، سیاسی پارٹیاں بھی لڑ رہی، قومیں بھی لڑ رہی، مولوی بھی لڑ رہے، لڑے ہی جا رہے ہیں، لڑے ہی جا رہے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لڑتے بہت ہو تم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بنایا ہے. میں تو خالی ترجمان ہوں. جس نے بنایا ہے وہ بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب، سیکرٹری صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، چپڑاسی صاحب، ایک تو آپ جلد باز بہت، ایک آپ حریص و بخیل بہت، ایک آپ جھگڑالو بہت، ایک آپ ناشکرے بہت، ایک آپ ہلوع بہت. ان الانسان خلق ہلوعا. ہلوع، ہلوع کسے کہتے ہیں؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. ذرا سا اللہ تعالیٰ کوئی امتحان دے دے تو فوراً اللہ کے گلے شکوے، شور شرابے. اور ذرا سا اللہ عزت دے دے تو فوراً اپنی اوقات بھول جاتا، فوراً اپنی ہستی بھول جاتا. یزید بن محلب بن ابی صفرہ یہ عراق کا گورنر تھا. تو بازار سے گزر رہا تو بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا. لوگ کھڑے ہو رہے، ایک درویش بیٹھے رہے، وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو جب وہ گزرا قریب سے تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا: او بھائی، انسان بن کے چل، انسان بن کے چل. روز دو چہرہ لال پی لو،
اولم تعرفنی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون؟ کہنے لگے ہاں تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ اچھا وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ ہے، تیری انتہا ایک میت مردار ہے۔ ان اولک نطفہ وآخرک جیفہ، اول تیری نطفہ ہے، آخر تیری مردار ہے۔ وبینہما تحمل القدر، اور اس نطفے اور مردار کے درمیان تو پخانے کا گٹر ہے۔ تو اس زمانے کے نیکی کا زمانہ تھا، تو وہ گورنر کہنے لگا انت عرفتنی حقا، تو وہ ہے جس نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ تو فوراً اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے دے تو فرح فخور تکبر، اللہ تعالیٰ لے دے تو یئوس قنوط نومید۔ تو اس کے اندر یہ جو عیب ہیں یہ اس کو غلط راہوں پہ چلاتے ہیں۔ جیسے انسان کے اندر بیماری کے جراثیم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، صحت کے بھی ہوتے ہیں، تو دونوں میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ اگر آدمی صحت کے نظام پر محنت کرتا رہے تو بیماری کے جراثیم اندر میں دبے رہتے ہیں، اور اگر وہ صحت کے نظام میں کمزور ہو جائے تو بیماری غالب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی تم کٹھی فوٹو لینی ہے، مجھے اس سے وہ مجمع میرے سامنے رہنے تو دائیں بائیں سے لے لو جو کرنا ہے۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہتے، اتنے کٹھے کم ملتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی اس کے اندر کمیاں ہیں، جلد باز، کوئی کہیں ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، آنے دو حرام ہے، آنے دو جھوٹ ہے، آنے دو پتہ نہیں کل کیا ہو، پتہ نہیں کل کیا ہو۔ بخیل ہے، حریص ہے، اولاد کی بھی سوچو، پوتوں کی بھی سوچو، پڑپوتوں کی بھی سوچو، اس سے اگلی 100 پشتوں کی سوچو، آنے دو آنے دو آنے دو۔ جہاں سے غلطیاں اور جہاں سے خیانت داخل ہو رہی میں وہ راستے بتا رہا، وہ غصے والا ہے، برداشت نہیں کرتا، سہتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ جب تک غصے کو برداشت کرنا نہیں آئے گا، وکیلوں کا کہ مٹی سونا چاندی ہوتی رہے گی۔ جیسی آج کل کی وکالت ہے، اللہ کے فضل سے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے، کہ جھگڑے ہوں گے تو وکیلوں کی روٹی چلے گی، لہذا وہ کبھی چاہ نہیں سکتے کہ امن قائم ہو، یا نظام عدل وہ ہو جو اللہ اس کے رسول نے بتایا۔ اگر یہ ہے تو یہ نظام عدل خود ظلم و ستم کا موجب ہے۔ مجھے پاکستان میں ایک سیشن جج نے بتایا کہ مولانا جو یہاں عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، باہر آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عدل کے نام پہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں فرما سکتے۔ یہ وہ اس کے بنیادی نقائص ہیں جو پیدائشی طور پر اس کے اندر ہیں، اور اسے نہیں پتا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ کہ اللہ کا عجب نظام ہے، ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ساری مخلوق کے بارے میں کہ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، علم دیتا ہے۔ چیونٹی کو لائن بنانا کوئی سکھاتا ہے، حالانکہ وہ صرف 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، 1 سینٹی میٹر، میں وہ پہاڑ کی چوٹی دیکھ رہا ہوں، اور ہماری ٹریفک کیسے پھنسی ہوتی ہے۔ اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ 10 کروڑ چیونٹیوں کا 10 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکالا جائے، نروس سسٹم، اور اس کا وزن کیا جائے تو وہ ٹوٹل 20 گرام
2 تولے تو ایک چونٹی کا نروس سسٹم کیا ہوگا؟ وہ کتنی دور سے شہد کی خوشبو کو سونگ کے جاتی. میرا کتنا بڑا ناک ہے, مجھے شہد کی خوشبو قطرے کی نہیں آتی, اور چونٹی کیسے وہاں پہنچتی؟ پھر 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھتی نہیں, وہ وہاں کیسے پہنچتی؟ اور یہ جو دیمک ہے یہ بالکل اندھی ہوتی, اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. یہ اتنا خوبصورت گھر کیسے بناتی؟ افریقہ جانا ہوتا رہتا ہے, اور افریقہ کا بھی پسماندہ ملک جو واقعی جنگل ہے, تو وہ جنگل سے گزر ہوتا ہے تو دیمک کے گھر نظر آتے ہیں, جس میں گلیاں, کھڑکیاں, دروازے, سورج کی روشنی, ہوا کی روشنی, سٹورز, ملکہ, فوج, پولیس, ہر ایک کے لیے الگ الگ سسٹم, دفتر بنے ہوئے, اور ہے اندھی. اور چونٹی اپنے وزن سے 50 گنا وزنی چیز کو اٹھا لیتی, اپنے وزن سے 50 گنا وزنی چیز کو کھینچ لیتی. میں اپنے وزن سے دگنی بھی اٹھاؤں گا تو کمر ٹوٹ جائے گی. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے. آپ شیر کے سامنے گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے گا, حالانکہ کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتا, کہے گا میرا پرہیز ہے. گوشت رکھو تو چپٹا مارے گا. آپ بکری کے سامنے پلاؤ رکھو تو کہے گی میرا پرہیز ہے, میں تو نہیں کھاتا. گھاس رکھو تو آرام سے کھائے گی. یہ اس نے سائنس کہاں سے سیکھی؟ یہ میڈیکل سائنس کہاں سے سیکھی؟ شوگر والے ڈاکٹر کے سامنے, مولانا کے سامنے, سیکٹری کے سامنے مٹھائی رکھو ضرور کھایا, کہے گا دی گولی بات کھا لو. کہ اس کی اصل جہالت ہے, یہ اصل جاہل ہے. آپ بکری کو مار مار کے پلاؤ نہیں کھلا سکتے, شیر کو مار مار کے گھاس نہیں کھلا سکتے, اور شوگری خود ہی کھاتا پھرے گا, چھپ چھپ کے کھاتا پھرے گا. کہ انسان کی اصل جہالت ہے اور کائنات کی اصل علم ہے. کیا کبھی آپ نے سیب پہ انگور دیکھا؟ سیب کو کیسے پتا ہے کہ میں نے اس شیپ میں پھل بنانا ہے؟ کیسے پتا؟ کبھی آم پر آپ نے ناشپاتی کو دیکھا؟ کس طرح اس شیپ میں پھل کو باہر لاتا ہے اور اس کو یہ مٹھاس دیتا ہے. سانپ کو کون بتاتا ہے کہ تیرے اندر زہر ہے؟ اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر ایک چیز ہے جس سے میں شکار کو ختم کر سکوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حالانکہ سپنی انڈے دے کے چلی جاتی ہے, کیونکہ اس سے بچے نکلیں تو خود کھانا شروع کر دیتے. تو اللہ کا نظام ہے, وہ بچے دے کے چلی جاتی. تو جب انڈے سے بچے نکلتے ہم کو نہیں پتا ہم سانپ کے بیٹھے ہیں, ہماری ماں سانپ ہے, ہمارا باپ سانپ ہے, لیکن اس کو ہوش سنبھالتے کو پتا ہے میرے اندر زہر ہے. یہ علم وہ کہاں سے لیتا ہے؟ اور سانپ یہ جو حملہ کرتا ہے یہ 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حملہ ہے اس کا, 90 میل فی سیکنڈ. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ساری مخلوق تعلیم یافتہ اور انسان جاہل. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور باقی مخلوق فہیم, علیم, اپنی ضروریات تک پہنچنے کا راستہ, اپنی حاجات کو. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے 21 روز کے بعد, صرف 21 دن. انسان کا بچہ نکلتا ہے 9 مہینے کے بعد. 21 دن 9 مہینے. وہ انڈے سے نکلتے ہی چلنا جانتا ہے, ماں کو جانتا ہے, دانا چگنا جانتا ہے, کنکر اور دانے میں پہچان رکھتا ہے.
کو دیکھتے ہی بھاگ کے ماں کی طرف آتا ہے، چیل پہ نظر پڑتی ہے ماں کے پروں میں چھپتا ہے۔ 21 دن، پہلا دن 21 دن کے بعد یہ اتنا علم کہاں سے؟ اماں سے پوچھا یا ابا سے؟ ابا تو پہلا دن ہی بھاگ گیا، ابا تو مفروض، اور ماں کو بولنا نہیں آتا، تو علم کہاں سے آیا؟ میں صرف قرآن کی ایک آیت کو واضح کر رہا ہوں، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ انسانی بچے کو کسی کو ملنے نہ دو تو گونگا ہو جائے، انسانی بچہ گونگا نہ ہو، کان صحیح ہے لیکن اس کو کسی انسانی ماحول میں نہ رکھا جائے اور وہ 6-7 برس کا ہو جائے تو وہ ٹوٹل گونگا ہو جائے۔ اور کوے کو کسی کوے سے ملنے نہ دو، وہ کائیں کائیں کرے گا، اسے عربی بولی آتی ہے۔ پھر کشمیری گدھا، پنجابی گدھا، بلوچی گدھا اور بلتستانی گدھا اور سرحدی گدھے اکٹھے کرو، سب ایک دوسرے کو سمجھے، لیکن پنجابی پٹھان کی نہیں ہے، تگڑا کی آپ کی جانے اور یہ ایسی دوسری کی آپ کی جانے، ساری دنیا کے کھوتے اکٹھے کرو ایک دوسرے کی سمجھیں گے، ایک ملک کے انسان اکٹھے کرو انہیں پتہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، ہاں تمہیں سیکھنے کے لیے نظام دے دیا، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، دماغ دے دیا، دل دے دیا، جاؤ سیکھو، اور بازار میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ کائنات کی منڈی میں انسان کے علاوہ کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، ہر چیز صحیح ہوتی ہے۔ شیر شکار کے لیے نکلتا ہے، نہ ملے تو بھوکا واپس آتا ہے، گھاس پھوس نہیں کھاتا۔ انسان روٹی کے لیے نکلتا ہے، نہ ملے تو رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، کھوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کہتا میں بھوکا کیسے واپس آؤں؟ شیر بھوکا واپس آ جاتا ہے، نہ ملے بھوکا مر جاتا ہے، غلط چیز نہیں کھاتا۔ انسان جاہل ہے تو یہ کہتا ہے کہ تو کھا گئی، چل بھائی، سارے دروازے بددیانتی کے کھل گئے، خیانت کے کھل گئے، جھوٹ کے کھل گئے، رشوت کے کھل گئے، ظلم و ستم کے کھل گئے، تمہیں یہ جاہل ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم بتائیے آپ بھوکے شیر کے سامنے رکھو ساری دنیا کے بڑوں بولا، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے، بیوی رہے گی، لیا بچوں کی فیسیں دینی، چاہے رشوت کا لیا، چاہے جھوٹ کا لیا، چاہے کھوٹ کا لیا، لے کے آ، پلاٹ لینا ہے، گھر بنانا ہے، لے کے آ، شیر بھوکا مر جائے، چوہا بھوکا مر جائے، جو چیز اس کے مناسب نہیں وہ کبھی اس کو منہ نہیں لگائے۔ انسانی بازار میں دو چیزیں کیوں ہیں؟ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے، یہ حرام بھی کھا سکتا ہے، حلال بھی کھا سکتا ہے، یہ شراب بھی پی سکتا ہے، شربت بھی پی سکتا ہے، یہ سجدہ بھی دے سکتا ہے، انکار بھی کر سکتا ہے، یہ غلط بھی بولتا ہے، صحیح بھی بولتا ہے، یہ صحیح بھی فیصلے کرتا ہے، غلط بھی کرتا ہے، کہ اس کا امتحان ہے، یہ امتحان کے لیے ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون اپنے من اور پیٹ کا پجاری بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دو بازار بنائے، جھوٹ کا سچ کا، شرک کا توحید کا، ظلم کا عدل کا، نکاح کا زنا کا، شراب کا شربت کا، صدق کا
دیانت کا، خیانت کا، کھوٹ کا، محبت کا، نفرت کا، عداوت کا، صلح کا، یہ دو بازار بنائے. طاعت کا، نافرمانی کا، یہ دو بازار ہیں. ایک شیطان چلا رہا ہے، ایک رحمان چلا رہا ہے. تو میں نے بنیادی نقائص بتائے تھے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے علم کو اتارتا ہے، اپنے نبیوں کے دل پر اتارتا ہے، اور نبیوں کے ذریعے سے پھر بندوں کی تربیت فرماتا ہے. جو لوگ نبیوں کی تربیت کو تسلیم کرتے ہیں وہ ان نقائص کے ہوتے ہوئے بھی باہر نکل جاتے ہیں. جلد بازی ہوتی ہے لیکن کرتے نہیں، غصہ ہوتا ہے پی جاتے ہیں، بخل ہوتا ہے سخی بنتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں سخاوت کرتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں لیکن اپنے ضعف کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے، ناشکرے ہوتے ہیں لیکن زبان کو شکر کا عادی بنا دیتے ہیں. این سجن واہ واہ، ان سجن واہ واہ. ساری اولاد حضرت حسین کی ذبح ہو، اور آخری بیٹے، ایک تو 72 آپ سنتے ہو، وہ تو تھے جو 7 جانثار تھے، جو اہل البیت، اہل البیت ازلی کے، محمد، عثمان، ابو بکر، عبداللہ، عباس، 5 بیٹے، چھٹے حسین فاطمہ کی اولاد. یہ 5 بیٹے دوسری بیویوں سے، حسن کے قاسم، عبداللہ، ابو بکر، حسین کے اپنے علی الاکبر، علی الاصغر، عبداللہ، جعفر کے عون بن جعفر، محمد بن جعفر، عقیل کے جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن بن مسلم، عبداللہ بن مسلم، مسلم بن عقیل کے پوتے عبداللہ بن ابی سعید بن عقیل. یہ ایک خاندان ذبح ہوا، ذبح. اور سب سے جو دل خراش ہے وہ عبداللہ کی شہادت. وہ 2 سال کے تھے، 2 سال، اور باپ بیٹا اکیلے رہ گئے، سارا خاندان کٹ گیا. تو اب تم کو خیال آیا بچے کو کوئی کیا کہے گا، تو انہوں نے کہا عبداللہ کو بھیجو، میں آخری ملاقات کرتا ہوں. تو عبداللہ کو لایا گیا، تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور یہاں بٹھا دیا. تقدیر ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی. تو ابن الموقع کوفی لشکر میں ایک شخص تھا، اس نے تیر مارا. وہ خطا بھی ہو سکتا تھا، وہ سیدھا یہاں گلے میں آ کے لگا. تم بچوں کی بھوک سے ڈر کے اوروں کے منہ سے نوالے چھین لیتے ہو. کل کیا ہوگا اس کے لیے آج تمہارے نوافل لمبے ہیں، دراز ہیں، اور یہ سامنے ذبح ہو. اور کون ذبح ہو رہے ہیں؟ اولاد رسول، راجپوت نہیں، بٹ خواجہ کشمیری نہیں، کائنات کی افضل ترین نسل، ساری کائنات کا خلاصہ. بچے کی آہ بھی نہ نکلی، گردن ڈھلک، تو اس کو خون اپنے ہاتھوں میں لیا، یہاں سے دونوں اپنے دونوں ہاتھ بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا میں شاعر کے اشعار کہا کرتا ہوں، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام بضاع ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب وليت الشراب من عبادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب إذا صح منك البد فالكل هيجن وكل الذي فوق التراب التراب. خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو راضی ہے اور جگ ناراض ہے تو سودا سستا، میں بازی جیتا.
یا اللہ سب کے منہ مڑ گئے اور تیرا چہرہ مبارک میری طرف ہے تو میں بازی جیت گیا، میں کوئی نہیں ہارا، میں کوئی نہیں ہارا۔ چوپڑی روٹی کھانا کوئی عزت کامیابی نہیں، حکومت کے تخت پہ بیٹھنا کوئی عزت کامیابی نہیں، تیرا راضی ہونا میرے لیے عزت اور کامیابی ہے۔ یا اللہ تیری میری دوستی اگر باقی ہے تو ساری کائنات مجھے زیر و زبر کر دے، میری بوٹی بوٹی کر دے، تو پھر بھی میں میری بوٹی بوٹی تجھ پہ راضی، میرے خون کا قطرہ قطرہ، میری بوٹی کا ریشہ ریشہ تیرا شکر ہی ادا کرے گا کہ تو راضی ہو گیا۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے نا اپنے دین کو افسانہ بنا دیا ہے، ربیع الاول کو افسانہ بنا دیا، جلسے جلوس تقریریں، کوئی ایک آدمی زندگی نہیں بدلتا۔ زندگی بدلنے کا نام ہے سیرت کے جلسے۔ ہم نے کربلا کو ایک افسانہ بنا دیا، رونا دھونا، پر جھوٹا نے جھوٹ تو نہیں چھوڑا، بے نمازی نے نماز تو نہیں شروع کی، ظالم نے ظلم سے توبہ تو نہیں کی، زبان پہ حسین کا تذکرہ اور دل اور دماغ یزید والا، نعرے زندہ باد کے اللہ کے نبی اور حسین کی، اور قلم یزید کے طرز پہ چلا، شمر اور ابن زیاد کے طرز پہ چلا۔ ضرورت مند آیا کھڑا ہو کہ میرا کام ہے، کہہ رہا اتنے پیسے لگیں گے پھر ہوگا، تو یہ چھوٹا یزید ہے، وہ بڑا یزید تھا۔ لیکن جب کربلا آئے گی تو سب سے آگے یہ رو رہا ہو، جب ربیع الاول آئے گی تو سب سے زیادہ یہ نعرے لگا رہا ہو۔ اگر نعروں سے جنت ملتی تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھ، جسم پہ گھوڑے دوڑے۔ اگر آل رسول ہونے سے ہی جنت کے فیصلے ہوتے تو اہل البیت پانی کی طرح ان کا خون بہہ جاتا۔ اگر جنت ناروں اور چند آنسوں پہ ملتی تو اپنی تاریخ کو آگ لگا دو۔ کربلا والے، ایک کربلا تو بڑی تھی، یہاں لاکھوں کروڑوں کربلائیں آتی رہیں گی، ہاں ان سب کو پاگل دیوانہ قرار کر دو اور نئی تاریخ لکھو۔ جو قومیں اپنا ماضی بھلا دیتی ہیں انہیں مستقبل بنانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، انسان کے یہ عیب اس کو درندہ بنا دیتے ہیں، ظالم بنا دیتے ہیں۔ جب سنو اب تو چھوٹے چھوٹے افسران بیٹھے، یزید کی حکومت 3 بر اعظم پر تھی، 3 بر اعظم، اور اس کا بیٹا صرف 22 سال کی عمر میں خلیفہ بنا، کیونکہ 34 سال کی عمر میں یزید مر گیا، تو 22 برس پاگل پن کی عمر، جنون کی عمر، اور 3 بر اعظم سر جھکائے ہوئے ہیں۔ 40 دن حکومت کی اور ایسے اراکین سلطنت کو مسجد میں جمع کیا اور ممبر پر آیا اور کہنے لگا، لوگو جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت اور یہ میں چاہ رہا ہوں۔ 22 سال کی عمر میں 3 بر چھوڑ دیے، میرا چھوٹا سا افسر رشوت کیوں نہیں چھوڑتا؟ میرا چھوٹا سا افسر بددیانتی کیوں نہیں چھوڑتا؟ میرا چھوٹا سا طاقتور ظلم کیوں نہیں چھوڑتا؟ 3 بر اعظم، اور ایسا گھر میں داخل ہوا اور ایسا مسلح پہ بیٹھا کہ جنازہ باہر نکلا وہ خود نہیں باہر نکلا۔ اپنی تاریخ پڑھا کرو، بڑے روشن چراغ ہیں، تاریکیاں بھی ہیں، اندھیرے بھی ہیں، اجالے بھی ہیں۔
تو انسانیت کو ان نقائص سے نکالنے کے لیے انبیاء آتے ہیں جو ایک خوبصورت زندگی لاتے ہیں، انسان کی قدر بٹھاتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، میرے نبی نے فرمایا من لم یحکم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ میری امت سے نکل گیا۔ تو تمہارے دفتروں پر تو ضرورت مند آئے بیٹھے، پتہ نہیں کیا کیا دکھوں سے نکل کر آئے بیٹھے۔ جس دیش میں ضرورت مند کو گاہک سمجھا جائے، جس دیش میں مریض کو کسٹمر اور گاہک سمجھا جائے، جس دیش میں مظلوم کو گاہک سمجھا جائے، جس دیش کا طاقتور اللہ کی ہیبت کو بھلا چکا ہو، جس دیش کا انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھلا چکا ہو، انہیں کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنے دشمن خود ہیں۔ انسان کی قدر اللہ کے نبیوں نے بٹھائی، اللہ کے حبیب نے بٹھائی، اللہ نے بٹھائی۔ ایک حدیث آپ کو سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے تمہیں پتہ تو چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں ہندو سکھ عیسائی غیریہ شرابی زانی جواری نیک متقی رشتہ دار اپنا پرایا غیر فلاں نے سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا تمہیں پتہ نہیں چلا تھا، جا کے پوچھ لیتے، اگر تم مجھ سے پوچھتے تو ایسا تھا جیسے مجھے پوچھتے، میں تمہیں اس کا صلہ دیتا لوجدت ذلک عندی۔ اگلی سنو، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی میں نے تم سے روٹی مانگی تو نے روٹی نہ کھلائی۔ کہے گا یا اللہ جگ جہان کو آپ کھلانے والے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں یاد نہیں میرا فلاں، پھر فلاں نمازی پرہیزگار نہیں، فلاں کوئی بھی مسلم غیر مسلم مسلمانوں میں نیک بد وہ تیرے در پہ آیا تھا تو تو نے دھتکار دیا تھا، اگر اسے روٹی کھلاتا تو ایسا تھا جیسے مجھے کھلائے، میں تمہیں اس کا صلہ دیتا لوجدت ذلک عندی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، میرے بندے میں مجھے پیاس لگی میں نے پانی مانگا تو نے پانی نہ پلایا۔ لا الہ الا اللہ، ہر عیب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یطعم ولا یطعم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى لله المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين فلا أقسم برب المشارق والمغارب يمسك السماوات والأرض أن تزولا الأرض جميعا قبضته يوم القيامة ألم تر أن الله يزجي السحابا هو الذي يرسل الرياح مبشرات ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
کوئی ہے جس نے دھرتی بچھائی تیرے اللہ کے سوا، کوئی ہے جس نے مظفر آباد کے پہاڑوں کو گاڑا تیرے اللہ کے سوا، کوئی ہے جس نے آسمان کی نیلی چھت کو تانا تیرے اللہ کے سوا، کوئی ہے جو بادلوں کو اٹھا کے لایا پانی برسایا تیرے اللہ کے سوا، کوئی ہے جس نے سورج کو دہکتا بنایا تیرے اللہ کے سوا، کوئی ہے جس نے چاند کو گھٹایا بڑھایا تیرے اللہ کے سوا، کوئی ہے جس نے نطفے سے لڑکی لڑکا بنایا تیرے اللہ کے سوا، کوئی ہے جو رات کو نیند لاتا ہے تیرے رب کے سوا، کوئی ہے جو رات کے اندھیروں کو دور کرتا ہے تیرے رب کے سوا، کوئی ہے جو رات کے اندھیروں کو لاتا ہے تیرے رب کے سوا، کوئی ہے جو عرش و فرش کا مالک ہے تیرے رب کے سوا، کوئی ہے جو سب کی سننے والا ہو تیرے رب کے سوا، کوئی ہے جس کے خزانے نہ ختم ہوتے ہو تیرے رب کے سوا، کوئی ہے جس کی سلطنت کو زوال نہ ہو تیرے رب کے سوا، کوئی ہے جو موت سے پاک ہو تیرے اللہ کے سوا، کوئی ہے جو ذوق سے پاک ہو تیرے اللہ کے سوا، کوئی ہے جو ظلم سے پاک ہو تیرے رب کے سوا، کوئی ہے حل تعلم لہ سمیہ، حل تعلم لہ سمیہ، بتاؤ کون ہے تیرے رب کی ٹکر کا، تیرے رب کا ہمسر، تیرے رب کا برابر، تیری شاہرگ سے زیادہ قریب؟ میں قربان جاؤں، میں قریب ہوں تو دور نہیں، دور ہوں تو قریب نہیں، خواجہ صاحب کے قریب ہوں، ان بھائیوں کے دور ہوں، پر میرا رب کہتا ہے میں دور اتنا ہوں کہ لا تراہ العیون، تو نظریں دوڑا میں نظر نہ آؤں، تو دوربینیں فٹ کر میں نظر نہ آؤں، لا تخالطہ الظنون، تو خیالات کی برق رفتار سواریاں دوڑا، تو مجھ تک پہنچ نہ سکے، میں اتنا دور ہوں۔ تو پھر ہمارا کام کیسے بنے گا کہ جس وقت میں تم سے دور ہوں اسی وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیری قریب ہوں۔ لیکن مجھے پکار تو صحیح، جیب خالی ہوتی تو کہتا فوراً پیسے لاؤ، اگر مجھے تو پکار۔ ایک زندگی ہے، میرے نبی دیکھ کر گئے تھے، حسن حسین بیمار ہو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹی کو منت مان لو، منت مان۔ بیٹی دبا کہا یا رسول اللہ ہم 3 روزوں کی منت مانتے، ہم 3 روزے رکھیں گے، اللہ ٹھیک کر۔ تو بچے ٹھیک ہو گئے، اللہ نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے۔ پہلے دن گھر میں تو کچھ تھا نہیں، ایک یہودی تھا شمعون، اس سے اون منگوائی حضرت فاطمہ نے، اور صاف کرتے تھوڑے سے جو ملے اثر پر وہ پیس کر کے صاف کر کے 2 روٹیاں بنا کے سامنے رکھی روزے کی افطاری پر، تو دروازے سے آواز آئی مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو آدھی روٹی اس کو دے دیتے، یہ چلو ایک دے دیتے، آدھی کر لیتے۔ دونوں میاں بیوی نے دیکھا، دونوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی اور پانی پہ روزہ افطار کر دیا۔ پھر سحری بھی پانی پہ رکھی۔ اگلے دن پھر حضرت فاطمہ نے سارا دن اون صاف کیا، عصر کے قریب کو مزدوری ملی، جو پیس کے روٹی بنائی، میز سامنے رکھی کھانے کے لیے چنگیر میں، دروازے پر آواز لگی یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو۔ تو پھر میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی اور پانی پہ روزہ افطار کر لی۔ تیسرے دن 3 روزے رکھے تھے، تو پھر یہودی سے اون لے کر صاف کی، پھر اس کو تیار کیا، پھر عصر کے قریب جو ملے اس سے صاف پیس کے روٹی تیار کی، سامنے رکھی تو دروازے پہ آواز لگی قیدی ہوں اللہ کے نام پہ دو۔ اللہ کا امتحان آ رہا تھا، این موقع پہ سائل آ رہا، دونوں اٹھا کے اس کو دے دی، اور پانی پہ روزہ، تو گر گئی چارپائی پر، بیمار ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلو، پوچھنے آئے تو ان کے گلے رکھ کے رونے لگی، یہ بھی رو رہی ہیں، باپ بھی رو رہے ہیں، تو اوپر سے جبریل آ رہا ہے قرآن لے کر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا اتنا قرآن اترا بچوں کو کہاں سے کھلائیں یہ جواب ہے یہ جواب ہے ہل گیا عرش اور سورج طہر اتری اور صلہ کیا ملا بھوک پیاس 3 دن صرف او وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا آج میں تیرا رب اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب طہور پلاؤں گا میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا رب ساقی بنے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی مجھے پیاس لگی تو نے پانی نہ پلایا یا اللہ تو سب کو پلانے والا کر دے میرا فلاں بندہ پیاسا آیا تھا اسے پلا دیتا تو مجھے ہی پلاتا لوجدت ذلک عندی میرے پاس اجر پاتا انسان بطور انسان اتنی قدر رکھتا ہے چاہے مسلم ہے چاہے کافر مسلمان ہونا تو کر اسے کہاں پہنچا دیتا ہے گھٹیا سے گھٹیا مسلمان اللہ کو ساری دنیا کے غیر مسلموں سے زیادہ محبوب ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے اور اس کے لیے میرے نبی کے آنسو بہے اور اس کے لیے میرے نبی کی شفاعت اور اس کے لیے میرے نبی کی آہوزاریاں ہیں کسی کو گھٹیا نہ سمجھو کسی کو حقیر نہ سمجھو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب اللہ اس کو ایمان دے دے میرے بھائیو زندگی بھول گئے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں شہوات کے پنجرے میں خواہشات کے پنجرے میں لذات کے پنجرے میں حرص و ہوس کے پنجرے میں ایسے گھرے جیسے شکاری نے گھونسلے سے بچے کو اٹھایا اور پنجرے میں ڈال دیا شیطان نے اٹھایا اور شہوتوں کے پنجرے میں ڈال دیا آنکھ کھلی تو ایک کٹوری میں پانی ایک کٹوری میں دانا نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا جہان جو لوہے کی سلاخوں سے گھرا ہوا اس نے سمجھا شاید یہی میری کائنات ہے یہی میری دنیا ہے بس یہ پھڑ پھڑانا ہی میری پرواز ہے اور یہ دانا دن کا پانی ہی میری انتہا ہے شیطان نے پکڑا اور شہوتوں کے پرندے میں ڈالا اور شہوتوں کے پنجرے میں ڈالا اور حرام راہوں پہ لگایا اور غلط راہوں پہ لگایا اور کھوٹ خیانت بددیانتی پہ لگایا اور ظلم اور ستم پر لگایا اور نظر بہت آیا ایک آیت آ گئی پھر بعد میں بھول جاؤں گا یاد رکھنا حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا اور حلال ہمیشہ کم ہوگا صبر کرنا پڑے گا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث ولو اعجبكم كثرة الخبيث میں اشارہ ہے کہ حرام بہت زیادہ ہوگا حلال تھوڑا ہوگا
بہت پرانی بات ہے، ایک بڑے بزرگ تھے ہمارے علاقے میں، بڑے صاحب دعا تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چھوٹی عمر تھی، تو ایک صاحب آئے تو کہنے لگے حضرت دعا کرو اللہ حلال دے تو مجھے دیکھنا، اللہ حلال دے تو بہت سارا دے، اللہ حلال دے تو بہت سارا دے۔ وہ پنجابی بولتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے، انہوں نے بڑے پولے منہ سے فرمایا حلال تو تھوڑا ہی ملو، حلال تو تھوڑا ہی ملو، حلال تو تھوڑا ہی ملو۔ تو اللہ نے پہلے دن خبردار کر دیا تھا کہ حرام زیادہ ہوگا، حلال کم ہوگا۔ دیکھو پھسل نہ جانا، دیکھو پھسل نہ جانا، بہک نہ جانا، بھٹک نہ جانا، اپنے نبی کو دیکھنا، اس کی نسل آل اولاد کو دیکھنا، اس کے صحابہ کو دیکھنا۔ اللہ کے نیک بندے ہر دور میں ہوں گے، انہیں دیکھنا تمہارے لیے روشنی کے مینار ہمیشہ فروزہ رہیں گے۔ ہاں کم ہو جائیں گے، اگر ختم ہوتے پھر تو قیامت نہ آ جاتی۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہ ہمیشہ زیادہ ہوگا۔ صبر صبر صبر۔ تو میرا رب ایک زندگی بتاتا ہے، اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اسے انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ وہ زندگی نکل گئی، اللہ پر یقین، اعتماد، توکل نکل گیا۔ حضرت علی کا فرمان ہے من اعتمد علی مالہ فقد قل، من اعتمد علی سلطانہ فقد غل، من اعتمد علی علمہ فقد ضل، من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، ومن اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل۔ آیا افصح الناس بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے فصیح ہستی کہ جس نے مال پہ بھروسہ کیا اس کا مال ہمیشہ دغا دیتا رہے گا، جس نے سلطنت پہ بھروسہ کیا وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا، جس نے عقل پہ بھروسہ کیا وہ ہمیشہ بھٹکتا رہے گا، جس نے اپنے علم پہ بھروسہ کیا وہ ہمیشہ راہیں گم کر کے پھرتا رہے گا، اور جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا نہ کم پڑے گا، نہ ذلیل ہوگا، نہ گمراہ ہوگا، نہ عقل ماری جائے گی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ پہ توکل کر۔ اللہ نے پہلی سطر میں کہا الحمدللہ رب العالمین، میں ہوں پالنے والا، میں ہوں پالنے والا۔ جب مغربی پاکستان ایک تھا تو پورے مغربی پاکستان کے محکمے کا ایک چیف تھا، ہمارا رشتہ دار تھا۔ 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے بنائے جب کوئی سینکڑوں بھی نہیں دیکھتا تھا، اور کہتا میری اولاد کسی دی پرواہ نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوں نانو کسی دی پرواہ نہیں، میں اج مر جاؤں نانو کسی دی پرواہ نہیں۔ ہے اس کی اولاد سے سنا، اس کی اولاد رشتہ داری ہے نا، اس کی اولاد سے سنا ہے ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی سکھ کا دن ہم بھی دیکھ لیں، اے ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی سکھ کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ پیسے میں سکھ ہے، سکھ تو میرے رب کی اطاعت میں ہے، میرے نبی کی غلامی میں ہے، میرے نبی کے پیچھے چلنے میں ہے، سکھ تو اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، سکھ تو اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سائرن سائرن نہیں ہوتا تو بتا دیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا، تو عربی زبان میں لفظ اللہ سائرن ہے، اللہ 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 اللہ، سارے قوم کھڑے ہو کیا ہوا یا اللہ، کیا ہوا یا اللہ، کیا ہوا کیا ہوا، سنو سنو
بذکر اللہ تطمئن القلوب، اندر کا چین چاہتے ہو تو میری یاد سے دل لگاؤ۔ اگر میں رب ہوں اور ہوں، اگر شہنشاہی میری ہے اور ہے، اگر طاقت میری ہے اور ہے، اگر ملک میرا ہے اور ہے، تو جاؤ مجھے چھوڑ کے عورتوں میں چین ڈھونڈو، شراب میں چین ڈھونڈو، حرام میں چین ڈھونڈو، سیاست میں چین ڈھونڈو، موسیقی کی سر تال میں چین ڈھونڈو، بڑی بڑی چمکتی گاڑیاں خرید کے چین ڈھونڈو، شیش محل کھڑے کر کے چین ڈھونڈو، کہیں مل جائے تو مجھے رب نہ ماننا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں چین ہے، اللہ کو راضی کرنے میں چین ہے۔ پانی آپ حضرات صرف نہیں، میرا پورا دیس، سیرت سے 3 چیزیں میں نے دیکھی، ساری سیرت جو زندگی بھر پڑھی، 3 چیزوں کا میں نے خلاصہ نکالا ہے۔ جس قوم میں 3 چیزیں ہوں گی، یہ میں صرف ترجمان ہوں، میں نے اخذ کیا ہے یہ سیرت پاک سے، قرآن پاک سے۔ 3 چیزیں جس قوم میں ہوں گی انہیں زوال نہیں آ سکتا، 3 چیزیں جس قوم میں ہوں گی انہیں عروج نہیں مل سکتا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا انہیں عزت نہیں مل سکتی، انہیں بلندی نہیں مل سکتی۔ جس قوم میں جھوٹ ہوگا انہیں بلندی نہیں مل سکتی، انہیں عزت نہیں مل سکتی۔ جس قوم میں بددیانتی اور خیانت ہوگی انہیں عزت نہیں مل سکتی، انہیں بلندی نہیں مل سکتی۔ جس قوم میں عدل ہوگا انہیں ایٹم بم کی بارش بھی تباہ نہیں کر سکتی۔ جس قوم میں سچائی ہوگی انہیں بکھرے ہوئے طوفان بھی ان کا تنکا بھی نہیں بہا سکتے۔ جس قوم میں دیانت ہوگی آسمان کی کڑکتی گرجتی برستی گرتی بجلیاں ان کا بال نہیں جلا سکتی، کہ میرا رب خود سائبان بنا دے گا ان کے اوپر۔ ہاں، جس قوم میں ظلم ہے، جس قوم میں جھوٹ ہے، جس قوم میں خیانت ہے، ان کے لیے ہلاکت اور ذلت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے دفتر نہیں، ہمارے بازار بھی ظلم جھوٹ بددیانتی سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے دفتر جھوٹ ظلم بددیانتی سے بھرے پڑے ہیں۔ ہماری عدالتیں ظلم جھوٹ بددیانتی سے بھری پڑی ہیں۔ ہمارے دیہات جھوٹ ظلم بددیانتی سے بھرے پڑے ہیں۔ ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجد بھی ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے۔ علماء سے ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجد بھی ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے۔ میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ بھڑکانے والے اکثر ہیں، بجھانے والا کوئی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن ایک رسول کو ماننے والے ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ان کو کس نے یہاں تک پہنچایا؟ ماؤں نے تو ان کو جنونی نہیں جنا تھا۔ اس دیش میں مسجد میں بھی یہ ہو، میں کیا کروں؟ چلو ایک تو میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ زوال کے اسباب ایک ہی حدیث میں، حضرت علی کی روایت اللہ کے نبی سے، ترمذی شریف، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی دونوں اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا عزت و خزل فیق دولا، جب سرکاری خزانے کو سرکار خود لوٹنا شروع کر دے، جب حکومت کشمیر اپنے خزانے کو خود لوٹنے لگ جائے گی، جب حکومت پنجاب اپنے خزانے کو خود لوٹے گی، جب حکومت سندھ بلوچستان سرحد اپنے خزانے کو خود لوٹیں گے، جب حکومت وفاق اپنے خزانے کو خود لوٹیں گے، اور خزانوں کے پہرے دار چور ہوں گے اور خزانوں کے پہرے دار ڈاکو ہوں گے،
کالر وائٹ ہوں گے، دل کالی رات سے زیادہ سیاہ ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، اندر اندھیری رات ہوگی۔ عزت تو الفیء طولا، جب سرکاری خزانے کو سرکار خود لوٹنا شروع کر دی۔ والامانۃ مغنما، حضرت عمر کے زمانے میں مشک آیا، مشک، کستوری، تولنا تھا، تولنا فرمانے میں کوئی سے تول دیتا، بیت المال کا تھا، سرکاری خزانے کا تھا، تو بیوی نے کہا میں تول دیتی ہوں، تو فرمایا جو تو ہاتھوں سے تول تول کے ڈالے گی ترازو میں تو تیرے ہاتھوں کو جو لگ جائے گا اس کا حساب کون دے گا؟ تو اس سے نہیں تلواؤں گا۔ عزت تو خذ الفیء دولا، جب سرکار خود چور بن جائے گی۔ والامانۃ مغنما، اور امانت میں خیانت ہوگی۔ امانت میں خیانت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ میرے پاس مفتی صاحب نے پیسے رکھائے اور میں کھا گیا، نہیں، یہ سیکرٹری صاحب کے پاس یہ کرسی امانت ہے، ڈی سی او صاحب کے پاس کرسی امانت ہے، کلرک سے لے کر سیکرٹری تک، چپڑاسی سے لے کر صدر آزاد کشمیر تک یہ امانت ہے، امانت۔ والامانۃ مغنما، کہ اس امانت کو خود کھانا شروع کر دیں گے۔ والامانۃ مغنما، والزکوٰۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جوڑنے میں لگے ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک حدیث بیچ میں اور داخل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہو جاتا ہے تو نشانی، تو سامنے تو ہے نہیں، تو کوئی نشانی، اور نبیوں نے ہمیشہ تو نہیں آنا، تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کشمیر پاکستان سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین نشانیاں، تین نشانیاں، بارشیں بے موسم، بارشیں بے موسم۔ آج کل ہمارے یہاں بارشیں چل رہی ہیں، اور ہم پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ اپریل میں ہم سونے کی بارش بھی برداشت نہیں کر سکتے، کہ گندم تیار کھڑی ہوئی، گندم تیار کھڑی ہوئی، اور ہر دوسرے دن بارش ہو رہی، ہر دوسرے دن بارش ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوں گا تو پہلی نشانی بارشیں بے وقت، دوسری نشانی حکومت نادانوں کے ہاتھ میں، نااہلوں کے ہاتھ میں، تیسری نشانی پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں، بخیلوں کے ہاتھ۔ اور ایک بخیل کا بھی باپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شقیع۔ بخیل تو وہ ہے جو اپنے اوپر کچھ خرچ کرے، اوروں کو دیکھ کے اس کو سر درد ہو، اور شقیع وہ ہے جو ماشاءاللہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، گن گن کے خوش ہوتا رہے، کم وقت اولادہ نہ میں دے کے نہیں مرتے، پتہ نہیں کتنے لکا کے رکھ دیں۔ شیطان نے کہا میں عبادت گزار متقی اگر بخیل ہو مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا، میں اس کو منٹوں میں گمراہ کر دوں گا، اور سخی اگر نافرمان بھی ہو تو مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی سخاوت اس کو کب بخشا دے۔ سخی نافرمان سے ڈرتا ہوں، اور متقی بخیل سے نہیں ڈرتا کہ جب چاہوں گا نتھ ڈال لوں گا اس کے۔ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ بارش بے وقت، حکومت نکموں کے پاس، پیسہ بخیلوں کے پاس۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارشیں موسم پر، بارشیں اپنے وقت پر۔ اور ایک اور حدیث میں قربان جاؤں کہ رات کو کروں گا دن میں نہیں کروں گا تاکہ غریب مزدور کا کام نہ رکے۔ بارش ہو تو ریڑھی والا ریڑھی کہاں لگائے، اور جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں ان کی مزدوری کہاں سے ہوگی؟ کہ رات کو کروں گا دن میں کھول دوں گا تاکہ مزدور کا کام نہ رکے۔ کبار موسیٰ جب راضی ہوں گا تو بارشیں وقت پر، اور جب راضی ہوں گا تو حکومت نیک جمع سمجھدار۔ صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے حکومت کے لیے، سمجھدار ہونا بھی ساتھ ضروری ہے۔ صرف نیک ہونے سے حکومت کا نظام نہیں چلتا، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکومت نیک اور سمجھداروں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں۔ والزکاۃ مغرمہ، مالدار لوگ زکات دینا بند کر دیں، ماڈل بدلنا ہو فوری پیسہ نکلے گا، رشوت دینی ہو فوری پیسہ نکلے گا، پلاٹ لینا ہو فوری پیسہ نکلے گا، سیاسی جماعت کا ٹکٹ خریدنا ہو فوری پیسہ نکلے گا، غریب آ جائے دور کر دو، دفع ہو جاؤ۔ والزکاۃ مغرمہ وتعلم الغیب، یہ میں زوال کے اسباب بتا رہا ہوں نبوت کی روشنی میں، نبوت کے علم کی روشنی میں۔ وتعلم لغیر الدین، علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا گریں گے، مسجد کی چوکٹ چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا سجدے کریں گے۔ وتعلم لغیر الدین، وتعلم لغیر الدین، علم دین بک جائے گا، نہ بکنے والی شے بک جائے گی۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، باپ دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں اور گلے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے، کوئی کم نہ آنکھ دے گے، باپ کو دھکا دیں گے، دوست کو قریب کریں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے لوگ کریں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو ملتے ہوئے بغض پال کے ملیں گے، اوپر سے ہنس رہے ہوں گے، اندر میں بغض پالا ہوگا، اور ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے مسکرا رہے ہوں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلنے لگ جائیں گے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، موسیقی عام ہو جائے گی۔ وَشُرْبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد ریشم پہنے گی، کہ جب میری امت یہ کرے گی تو انہیں زوال سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا، یہاں بھی تو زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا، اور اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے پھر بھی ابھی علم یہاں تک نہیں پہنچا کہ زلزلے کی آمد کا پہلے سے پتہ چل جائے۔ بارش کا، ہوا کے طوفان کا اندازہ ہو جاتا ہے، سمندری طوفان پکڑا جاتا ہے، زلزلہ نہیں پکڑا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، مسجد میں بیٹھے، زور سے زمین پہ مارا، اسکنی یا ارض انی عدل، اے تھم جا اے زمین، تو جانتی نہیں میں عادل ہوں۔ ٹھک، وہیں زلزلہ رک گیا۔ کشمیر کے دفتروں سے، بازاروں سے، عدالتوں سے ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو، یہ پہاڑ سونا بن جائیں گے، یہ نیلم اور جہلم شہد اور گھی بن جائیں گے، اور اللہ کی چھاؤں آپ پر ہو جائے گی۔ ظلم بھی رہے، جھوٹ بھی رہے، بددیانتی بھی رہے، اور اللہ حالات بدلے نہیں۔ تو میرے صرف میں آپ سے نہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں، صرف آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے بازار کا تاجر بھی بڑا ظالم ہے جو کھوٹا مال کھڑا کر کے بیچتا ہے۔ کہتا بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، کسی کے بچوں سے تو روٹی چھینی ہے تو انہیں کہ نہیں چھینی، اور میں بڑے بڑے افسروں کا، سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں۔ میں فیصلہ آباد صبح نماز پڑھ کے سیر کے لیے نکلا، واپس آیا تو مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا۔ ریڑھی والے بیچارے دین سے بھی کمزور ہوتے ہیں، دنیا تو فقیر ہی ہیں، تو میں نے دور سے دیکھا تو ان کی سفید داڑھی اور بڑی سفید پگڑی خوبصورت،
تو مجھے دور سے ہی بھا گیا، تو لہٰذا میں چلتے چلتے جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں پیار سے دیکھا، تو جب میں نے دیکھا تو میں ہل گیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ پرنالے کی طرح گر رہے تھے ایسے، اور ایک ہاتھ ریڑھی پہ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ کریٹ تھا اس کے اوپر یوں رکھا ہوا تھا اور یوں روئے جا رہا ہے۔ تو میں نے تو پہلے ہی ان کو دیکھ کے میں سے متاثر ہوا تھا، تو میں کھڑا ہو گیا، ان کا بزرگوں خیر ہے کیوں رو رہے؟ تو اس نے کریٹ میرے سامنے یوں الٹا دیا، اس میں سیب تھے، یہ سیب کی پیٹی یا سوات میں لگی ہوگی یا کوئٹہ میں لگی ہوگی، اور تو کہیں سیب ہوتا نہیں بکثرت، تو اس کی جو پہلی سطح تھی اس میں 15-20 سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب گلے ہوئے تھے۔ یہ پیٹی لگانے والا چیف سیکرٹری نہیں تھا، ڈی سی او نہیں تھا، ڈی پی او نہیں تھا، وکیل نہیں تھا، جج نہیں تھا، ایم این اے نہیں تھا، ایم پی اے نہیں تھا، مل مالک نہیں تھا۔ ظلم اتنا نیچے تک جا چکا ہے۔ ایک مزدور تھا، اور مزدور کو یہ پیٹی لگوانے والا اس باغ کا مالک تھا یا خریدار تھا کہ میں گندے سیب کا ہوں تو میں نے پیسے دیے ہیں۔ اوہو، وہ کوئی اردو سپیکنگ لگتا تھا، پنجابی نہیں تھا، پنجاب میں ہے نا مائگریٹڈ لوگ ہیں، تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ نہیں کہا میں بہت غریب ہوں، اس نے بہت پہ جو زور دیا، بیٹا میں بہت غریب، میں صبح منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں، عصر کے وقت بک جاتی ہے، تو شام کو اپنے بچوں کے لیے میں تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں، تازہ روٹی لے کے جاتا ہوں۔ آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، دیکھو میں اب بھی رو رہا ہوں، اور میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، اور میرے آنسو نکل آتے ہیں، اور مجھے بہت رونا آیا کہ میری جیب خالی تھی، میں تو ویسے نماز پڑھ کے نکل آیا، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کی اشک شوئی کرتا، اس کو نئی پیٹی کے پیسے ہی دے دیتے۔ یہ میرا دیس ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قوموں پہ زوال اس لیے نہیں آتا کہ دشمن زیادہ ہو گئے، قوموں پہ زوال اس لیے آتا ہے کہ خود تباہ ہو گئے، اخلاقی طور پہ تباہ ہو گئے۔ کسی کو چھینک بھی ہے تو کہتے ہیں ہندوستان کی سازش، پیٹ میں درد ہو تو امریکہ کی سازش۔ اس حد تک یہ جب چند سال پہلے وہ طوفان آیا ہمارے علاقے کو، رونتا ہوا آگے چلا گیا، ہزاروں لوگ بہ گئے، لاکھوں ایکڑ کھیتیاں بہ گئیں، تو ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا یہ بھی امریکہ کی سازش، بڑی سنجیدگی سے۔ انہوں نے اوپر سے سیٹلائٹ سے برف کے اوپر ایسی وہ شوائیں پھینکی ہیں کہ برف پگھل گئی۔ میں نے کہا بچے شکر ہے میں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، زوال شدہ قومیں ہمیشہ یہی کہا کرتی ہیں، وہ اپنے عیب دوسروں پہ ڈالتے رہتے۔ انگریزوں نے، امریکہ نے کر دیا، یورپ نے کر دیا، یہودیوں نے کر دیا۔ یہ یہودیوں نے تمہارے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھائے ہوئے ہیں، فکس ڈپازٹ میں رام چندر نے پیسے رکھائے ہوئے ہیں، یا محمد حسین، محمد اکرم، محمد اسلم نے رکھائے ہوئے۔ دفتروں کا ظلم و ستم امریکہ کی سازش ہے، بازار کے تاجر کا جھوٹ امریکہ کی سازش ہے، مائیں اولاد سے ڈرتی پھرتی ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے۔ اولاد کے ہاتھ باپ کے گریبان میں ہے، ایک بیٹا باپ کو کہہ رہا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اور اس کا باپ بیچارہ رو رہا ہے تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اور ایک بیٹی ماں سے کہہ رہی بکواس نہ کر، بیٹی ماں سے کہہ بکواس نہ کر، میں سن رہا ہوں۔ امریکہ کی سازش ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے۔ یہ امریکہ کی سازش ہے، ماؤں کو ذلیل کرنا۔
حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان کلاب بن امیہ جہاد میں نکل گئے، ماں باپ سے پوچھا نہیں، تو ان کے ماں باپ ضعیف تھے، شاعری ان کی گھٹنے میں تھی، تو جب وہ تنگی آئی اور خدمت گزار کوئی نہیں تو انہیں دو شعر کہے، اذا دعت الحمامة صاف حر الى بیداتها دعوا کلابا ترکت اباک مرعشة یداه وامک لا تزیغ لها شرابا۔ ارے ہمارے بچے، تو کب ہمیں چھوڑ کے چلا گیا جب تیرے باپ کا ہاتھ کانپتا ہے اور تیری ماں خود روٹی نہیں کھا سکتی، تو کون سا جہاد کرنے چلا گیا؟ حضرت عمر کو اس شعر کا پتہ چلا، یہ اشعار پہنچے کہ امیہ یہ شعر کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کدھر ہے کلاب؟ کہا جی جہاد میں۔ کہا ڈھونڈو، واپس بلاؤ۔ انہیں بلایا، کہاں گئے؟ انہیں سیر کرنے نہیں، جہاد میں۔ جب وہ واپس پہنچے مسجد میں تو حضرت عمر نے کوڑا اٹھا لیا اور ایک کوڑا مارے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد ہے؟ پھر اٹھائیں، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد ہے؟ مار 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 اس کے سر سے خون نکال، کہ جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تم مدینے سے قدم باہر نہیں نکال سکتے۔ اتنے بڑے حکم کو پیچھے کر دیا ماں باپ کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ میں سن 2000 میری زندگی سفر میں گزر گئی، 6 بر اعظم پھر زندگی گزر گئی اور بڑے مقدس مقامات بھی دیکھے، بیت اللہ کے اندر بھی 2 دفعہ گیا، پر جو میری کیفیت حضرت آمنہ کی قبر پر بنی ہے وہ میری آج تک نہیں بنی۔ میں نے سیرت پڑھی، میرا جی چاہتا تھا میں وہ جگہ دیکھوں جب میرا نبی تڑپا اور رویا تھا ماں کے پیچھے۔ تو 2000 میں بڑی مشکل سے میں پہاڑوں کے اندر ہے، راستہ بھی کوئی نہیں، میں نے ایک عرب دوست کی جیپ لے لی کہ گاڑی تو اندر جاتی نہیں، بڑی جیپ کھولی تو اندر، اور ایک رہبر ساتھ لیا اندر، یوں زگ زیگ، پھر ایک جگہ جا کے گاڑی کھڑی ہوگی، پھر آگے ہم پیدل چلے، پھر اوپر پہاڑ تھا کوئی 50-60 فٹ اونچائی، سارے پہاڑ ایسے نوکیلے ہیں، نوکیلے کالے سیاہ، لیکن وہ پہاڑ اوپر سے ایسے چوکور تھا، تو 10 بائی 10 کا چوکور فرش جیسے پہلے سے بنایا ہوا ہے کہ یہاں آئے گی کائنات کی ماں، وہ محمد کی ماں نہیں، کائنات کی ماں ہے، میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے۔ اور کب وفات ہو رہی؟ 25 سال کی عمر۔ اور مسافر کون ہے؟ ماں، خادمہ ام ایمن، وہ بھی ماں ہے، دودھ پلائے۔ ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں سے ایک ام ایمن اور ایک آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر۔ یہ قافلہ چلتے چلتے وہاں سے ابوا بستی 10 میل دور ہے اور یہ پہنچنا تھا ابوا جہاں کچھ لوگ بھی تھے۔ تو میں جب وہاں کھڑا تھا، عصر کا وقت کافی سورج پیلا ہو گیا تھا، تو اس کی پلاہٹ خود سوگوار ماحول بنا دیتی ہے، اور ادھر میں وہاں کھڑا ہوا 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ جس کی خاطر تو نے کائنات، جسے تو نے اپنا حبیب بنا، اتنا بڑا دکھ تمہیں اس جنگل میں تھا۔ مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ آپ ایسے پہلو بدل نہیں تھی اور بولا نہیں جا رہا، اور ہمارے نبی سہمے ہوئے ماں کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ میری اماں کو ہوا کیا ہے۔ اور پھر اچانک بجھتی شمع بھڑکی اور بولا نہیں جا رہا تھا، چند جملے کے کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا، میرے بیٹے مجھے لگتا ہے وقت آ گیا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ اور شمع بجھی اور آپ ایسے سینے پر گر کر روئے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کو ہوا کیا ہے۔ 6 برس کا بچہ ہے، موت پہلی تھی، وہ بھی ماں کی، باپ تو دیکھا ہی نہیں۔ مکے میں موت کیوں نہ آئی کہ دادا دادی چاچی چاچی ماسی خالہ پھوپھی سینے سے لگاتی؟ مدینے میں کیوں موت نہ آئی کہ عبد المطلب دادے کے نان کے وہاں بیٹھے ہوئے وہ کچھ سینے سے لگاتے؟ یہ بیچ جنگل میں دکھ دیکھ کے تمہیں پیغام دیا ہے
کہ مصیبتوں سے گھبرا کے حرام راہوں پہ نہ چلنا، دکھوں سے گھبرا کے حرام سودے نہ کرنا، ظالم نہ بننا، مظلوم بننا۔ میرے نبی کی ساری اولاد مظلوم نظر آ رہی۔ بیت اللہ میں بھی وہ حال نہیں تھا جو میرا وہاں حال تھا۔ جب نیچے اترے تو دفین کے بعد پتھر کٹھے کر کے اوپر گل دیا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی وہ قبر کس نے بنائی ہو، کیونکہ وہ تو جنگل سا ہے، ممکن ہے کوئی لوگ گزر رہے ہوں تو ان کی مدد سے کچھ کر لیا ہو۔ جب نیچے اترے اور اونٹنی کی طرف بڑھے ام ایمن تو آپ پیچھے سے غائب ہو گئے۔ جب ام ایمن اوپر چڑھ کے دیکھیں تو وہ نظارہ تھا کہ پہاڑ پگھل گئے۔ آپ ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے یوں لیٹے، واہ یا رسول اللہ، واہ۔ تو جب ام ایمن قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو پتا تھا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلے؟ ہاں بیٹا میں اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ تیری امت تیرے غم دیکھ کے حرام راہوں پہ نہ چلی جائے، اس لیے تو میں دکھوں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ کوئی پیسے کا پجاری نہ بن جائے، کوئی کرسی کو خدا نہ بنا لے۔ کوئی سیاست کو معبود نہ بنا لے، کوئی 18 19 20 گریڈ کا پرستار نہ بن جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، کاش تم وہ دیکھو، میں تمہیں اس مظفر آباد کی حسین وادی میں وہ دل کے آگلے کہاں سے دکھاؤں۔ میں اس شخص کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا جو مجھے وہاں لے کر گئے۔ تو ام ایمن نے اٹھایا، بیٹا اٹھو، کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ماں کے بغیر کدھر جاؤں۔ اور آگے 3 رات کا سفر تھا، آنسوں کے سوا اور کچھ نہ تھا میرے نبی کے پاس۔ تو 57 سال کے بعد جب آپ حج پہ آئے، 57 سال، 6 سال کی عمر، 63 سال کی عمر، 7 دن کے بعد صدمہ بھول جاتا ہے۔ 57 سال کے بعد آپ جب حج پہ آئے، آپ کے ساتھ مدینے سے چلتے ہوئے 12,000 تھے، اور ابوا پہنچتے پہنچتے کوئی 70,000 تھے، مکے پہنچ کے 1 لاکھ تھے، عرفات میں پہنچ کے 1.25 لاکھ تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ راستہ نہیں ہے، راستہ نہیں، آپ نے خود راستہ بدلا اور ماں کی قبر کی طرف کو ہو لیے۔ جب پہنچے وہاں، اب اونٹنی پہ اپریل کی دھوپ تھی، اپریل بھئی یہ تو ٹھنڈا اپریل ہے، وہ مکے کا عرب کا اپریل ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، سر ننگا تھا، تو آپ اونٹنی سے اترے اور ماں کی قبر کے سرہانے یوں بیٹھ گئے اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر یوں دیا، اور جیسے چھوٹے بچے نہیں گھٹنوں میں سر دے کے روتے، یوں آپ نے رونا شروع کیا، اور اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگی اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں تو رات یہیں گزاروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان، نماز پھر پڑھوں گا۔ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، امریکہ نے سازش کی۔ تو سیرت کا پیغام ہے صرف افسران کو نہیں، ان تاجران کو بھی 3 کام چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، خیانت چھوڑ دو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ فرمایا جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امتی سے ہر عیب کی توقع کرتا ہوں،
دو کی نہیں کروں گا، میرا ہے تو دو کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکا نہیں۔ سارے دفتر دھوکا منڈی، ساری اسمبلیاں دفتر دھوکا منڈی، جھوٹ منڈی، سورے بازار جھوٹ جھوٹ دھوکا منڈی، سارا دیس ظلم و ستم کا پرخار جنگل۔ وہ کیسا دیس ہے جہاں 302 کی جھوٹی FIR کاٹی جا رہی ہو، 302، اور لکھانے والوں کو بھی پتہ ہو جھوٹی لکھا رہا ہوں، محرر پولیس والے کو بھی پتہ ہو جھوٹی لکھ رہا ہوں، وکیل کو بھی پتہ ہو میں جھوٹے کو پھانسی کے تختے پہ لے جا رہا ہوں۔ یہ سب امریکہ کی سازش ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، مروان کی اولاد میں، علماء تاریخ نے لکھا ہے مروان کی اولاد میں عمر بن عبدالعزیز ایسے تھے جیسے فرعون کی نسل میں آل مومن، وہ مومن یکتم ایمانہ ہو جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ مروان کی اولاد نے جو ظلم و ستم پھیلایا تھا، اب عمر بن عبدالعزیز نے 1 سال میں ساری 3 بر اعظم میں امن قائم کر دیا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ کہاں تک حکومت تھی؟ دیپالپور سے لے دمشق سے لے کر کشمیر تک، دمشق سے لے کر سینیگال چاڈ تک، دمشق سے لے کر استنبول تک، دمشق سے لے کر جنوبی فرانس تک جس شخص کی حکومت تھی، اور 1 سال میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے راجا کو بلا کر فرمایا، دیکھو میں نے 3 خلفاء کو قبر میں اتارا، عبد الملک چاچا، ولید کزن، سلیمان کزن۔ جب میں نے ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے سیاہ کالے ہو گئے تھے اور ان کے منہ قبلے سے ہٹ گئے تھے۔ قبلے سے تو شرابی زانی کا منہ نہیں ہٹتا، اس کا کیوں ہٹ گیا؟ ہاں، عبادت گزار کیسے تھے؟ ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں نفلوں میں 10 سپارے قرآن پڑھتا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا اس کا جسم۔ اس کے بچوں نے کہا ابا زندہ ہے، سکتا تھا، موت نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بچوں زندہ نہیں، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ چھپاؤ۔ تو عبد الملک کو، ولید، سلیمان، تینوں کو میں نے دیکھا کہ چہرے قبلے سے ہٹ اور رنگ کالے پڑ گئے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے ان کے درمیان 1300 سال ہیں۔ یہ زانی نہیں تھے، یہ شرابی نہیں تھے، یہ جواری نہیں تھے، یہ بے نمازی نہیں تھے، یہ بے روز نہیں تھے، یہ بے غیرت نہیں تھے۔ ساری امت کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں تھیں۔ یہ کیا تھے؟ ظالم۔ یہ کیا تھے؟ ظالم۔ یہ کیا تھے؟ ظالم۔ ظالم تھے، ظالم تھے، ظالم تھے۔ ظلم پر قبلے سے منہ ہٹ گیا، چہرے کالے پڑ گئے، ظلم کیا۔ کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میرا دیکھنا کیا ہوتا، میرا دیکھنا کیا ہوتا۔ انہوں نے کیسی خلافت کی؟ بیمار تھے تو ان کے سالے مروان کی اولاد میں ایک اور سردار بڑے نیک تھے، مسلمہ بن عبد الملک، بہت نیک سردار تھے۔ وہ سالے تھے عمر بن عبدالعزیز، تو جب آئے تو کہنے لگے بھائی آپ اپنی اولاد پہ بہت ستم کر کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے کیا؟ کہا آپ نے ان کے لیے 1 روپیہ ترکے میں نہیں چھوڑا، یہ کہاں سے کھائیں، یہ کہاں سے کھائیں؟ تو عمر کہنے لگے مسلمہ حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں، حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ پھر اپنے بچوں کو بلایا، آ گئے، کہ بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا میں تمہارے لیے حرام جمع کرتا خود جہنم میں جاتا، دوسرا تھا تمہیں تقویٰ سکھاتا خود جنت میں جاتا۔
میں نے دوسرا راستہ اپنایا ہے، اگر تم نیک ہوگے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اگر تم نافرمان ہوگے مجھے تمہاری ہلاکت کی پرواہ نہیں۔ تو اب مسلمہ کہنے لگے 1 لاکھ میں ہدیہ کر دوں، میں 1 لاکھ ہدیہ کر دوں آپ کے بچوں کو؟ کہنے کے وعدہ کرتے ہو؟ ہاں۔ کہا اچھا پھر ایسا کرو، یہ لاکھ تم نے جہاں جہاں سے غصب کیا نا وہاں واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ حالانکہ وہ میں نے بتایا وہ نیک سرداروں میں تھے، نیک سرداروں کا تو نے لاکھ جہاں جہاں سے غصب کیا وہاں واپس کرو، میرے بچوں کو ضرورت نہیں۔ تو میں نے کا انتقال ہوا اور ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا، تو ایسے ایک پرچہ ابھی قبر میں نہیں ڈالا، ایک پرچہ ہوا میں لہراتا ہوا آیا اور یوں ایسے ایسے لہراتا لہراتا عمر کی میت پہ آ گیا۔ تو جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ آزادی لے سکتا ہے تو سیکرٹری کو نہیں لے سکتا، ڈی سی اور ڈی پی او ممبر آف پارلیمنٹ صدر وزیر یہ کیوں نہیں لے سکتے، تاجر زمیندار کیوں نہیں لے سکتے؟ طریقی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اپنے دفتروں سے اپنے بازاروں سے ظلم مٹاؤ، عدالتوں سے ظلم مٹاؤ، یہ محنت کرنی پڑے گی، جھوٹ مٹاؤ، جھوٹ۔ جو آدمی پیاز کھا لے اس کے منہ سے بدبو آتی، تو آپ نے کہا کچا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ، فرشتوں کو تکلیف ہوتی، لیکن یہ نہیں کہا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ جو آدمی شراب پی لے اس کے منہ سے بدبو آتی، تو آپ نے یہ نہیں کہا شرابی کے منہ کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ میں قربان، میرے نبی نے کہا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس نے تو بڑا بہترین عطر لگایا ہوتا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے پرفیوم، 1 لاکھ کا پرفیوم لگایا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کے منہ سے ایسی گندی بدبو نکلتی ہے کہ 3 میل تک فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہمارے دفتروں میں تو آ ہی نہیں سکتے، ہمارے بازاروں میں آ ہی نہیں سکتے کہ جھوٹ 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 جھوٹ۔ میرے نبی نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک دیانت کو زندہ کرو، ایک عدل کو زندہ کرو، ایک سچائی کو زندہ کرو، تو انشاءاللہ اللہ کا غیبی نظام آپ کے سر پہ ہو اور اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے۔ اور مال و متاع یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے لیے فقر اختیار کیا، اولاد کے لیے تنگدستی کو مانگا۔ کس لیے مانگا؟ کہ کوئی تانا نہ دے کہ آپ کی اولاد نے بڑے مزے کیے، ہماری اولاد نے بڑے دکھ دے۔ اور کس لیے مانگا؟ کہ مال کی کثرت انہیں ہلاک نہ کر دے۔ ہاں آگے کے درجے سنا دیے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، جنت میں نور کی چمک اٹھی تو جنتیوں نے یوں دیکھا بھئی یہ نور کیسا ہے، یہ نور کیسا ہے، جنت تو خود نور ہے، نور پہ نور۔ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ ادھر پیٹ پہ پتھر باندھ میری بیٹی، تیرے درجے آگے ہیں، تاکہ کوئی اپنی بیٹیوں کی خاطر میرا دین نہ چھوڑ دے۔ حسین تو نیزے چڑھ، کوئی اپنے بچوں کی خاطر میرا دین نہ چھوڑ دے۔ بچوں کو خدا نہ بناؤ، اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو رب مانو۔ کرسی کے غلام نہ بنو، چوپڑی روٹی کے غلام نہ بنو، روپے پیسے کے غلام نہ بنو۔ میرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔
تو میری ساری بات کا خلاصہ ہے اللہ اس کے رسول سے صلح کرو۔ ایک اللہ کا حق ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، حج ہے، بہت مختصر، بہت مختصر۔ 5 نمازوں کے بعد چھٹی ہے، اشراق، تہجد، اوابین نہ پڑھو، اللہ پوچھتا نہیں، ترغیب ہے، حکم کوئی نہیں۔ 2.5 روپے 100 میں دینے کے بعد آپ فارغ ہو، اوپر دو نہ دو تمہاری مرضی، اور وہ بھی مالدار، غریب کی چھٹی۔ حج مالدار بھی، صحت مند بھی، بیمار ہو چھٹی۔ تو کام تو صرف 2 ہیں عبادات میں، ایک نماز، ایک روزہ۔ لیکن جہاں انسانوں کی بات آتی ہے تو بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں۔ بارش کے قطر، ماں کے لیے الگ، بیوی کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، بیٹوں کے لیے الگ، دوستوں کے لیے الگ، کرسی کے الگ، تجارت کے الگ، زراعت کے الگ، سیاست کے الگ، حتیٰ کہ دشمنی کے بھی احکام ہیں۔ پوری زندگی ہے، میں قربان جاؤں کاش وہ زندگی آپ پڑھو اور سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم میں کوئی دیر سے گھر واپس آئے، تو زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے، جب تم رات کو پہنچو تو گھر نہ جانا، باہر سو جانا کہ گھر والوں کو تکلیف نہ دینا، ان کو نیند سے اٹھاؤ گے، ان کو پریشان کرو گے، تو باہر سو جانا، صبح گھر جانا۔ کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے۔ ایک کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کی تہجد کبھی قضا ہوئی؟ کا زندگی میں 1 دفعہ، جب سے ہوش سنبھالا تہجد نہیں قضا ہوئی، زندگی میں 1 دفعہ ہوئی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ایک جگہ سفر میں مہمان تھا تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے سامنے ایک بھائی نیچے لیٹا سو رہا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے اس کے اوپر سے کراس کیا تو اس کی آنکھ نہ کھل جائے، تو میں نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ جاگ نہ جائے، میں واپس آ کے بستر پہ لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی کہ کوئی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو بس یہ 1 دفعہ میری تہجد چھوٹ۔ تو جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ اتنا بڑا دین ہے، وہ اتنا بڑا دین ہے کہ نیلم کی سیاہی سے لکھوں تو ختم نہ ہو، لیکن وہ دین رہا ہی کوئی نہیں، صرف نماز روزہ رہ گیا۔ حج کر کے آئے جی پچھلے بخشا لیں، ہم مڑ شروع ہو جاؤں۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی مبارک سیرت، اللہ اس کے رسول کی مبارک ترتیب پر لاؤ۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی۔ آپ کی ٹریننگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ بھی ٹریننگ پچھلے سال میں آیا تھا، تو یہاں وہ کوئی آپ کے افسران کی جو بھی ٹریننگ ہو رہی تھی اس میں نے بیان کیا تھا۔ تو یہ بھی تبلیغ بھی ایک ٹریننگ کورس ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، قلم کو کیسے بیچنا ہے، اللہ کو بیچنا ہے، لوگوں کو نہیں بیچنا۔ کہ ایک آپ کو عجب، آپ سب وہ ہو جن کے ہاتھوں میں قلم ہے، حقوق العباد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1 دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے جیسے مولوی صاحب 60 سال مصلی پہ بیٹھے رہے، اور آپ ایک صاحب قلم جس کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں، وہ 1 دن صحیح فیصلے لکھ دے تو میرے 60 برس پر اس کا 1 دن بھاری ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اس کرسی سے اللہ کو لے لو اور جنت بنا لو، یا چند ٹھیکرے لے لو جو موت پہ اوروں کے حوالے کر کے اکیلے جا کے سو جاؤ، اور پتہ نہیں وہ بھی اولاد کے کام آئیں گے کہ نہیں۔ میں تمہیں خود سنایا، 60 کی دہائی میں کروڑوں کمانے والے کا بیٹا کہہ رہا ہے کاش حرام جمع نہ کرتا تو کوئی سکھ کا دن دیکھ لے۔ تو یہ میرا مختصر سا پیغام ہے، اللہ سے جوڑو سجدوں کے ساتھ۔ جب نماز کا وقت آئے، میٹنگ ختم، کام ختم، حی علی الصلاۃ کے ساتھ ہی مسجد کی دوڑ لگاؤ۔ ظہر اثر عام طور پہ تمہارے کام کے دوران آتی ہیں، مسجد کی دوڑ لگاؤ، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے قلم کو، اپنی کرسی کو اللہ کے ہاتھ بیچ دو۔
اللہ کے ہاتھ بیچ دو، اللہ قیمت لگا دے۔ حضرت عثمان، حضرت ابوبکر کے زمانے میں قحط سا آ گیا، تو اس دوران حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ آیا 1000 اونٹوں کا لدا، یوں سمجھو آج کے 1000 ٹرک آ گئے۔ تو جب کمی ہو تو جو ہوتے ہیں سٹاکی ہے ان کی تو موج ہو جاتی، سود نکل جائے، سٹا نکل جائے تو سارے ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ جب تک سود اور سٹا ہے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کی معیشت برباد ہوئی پڑی۔ تو پرچونی آگے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ہم خریدار ہیں، جلدی بیچیں، تنگی ہے۔ کہا کیا دو گے؟ کہا آپ کی 10 روپے کی چیز 12 میں لے لیں گے۔ کہ نہیں تھوڑے ہیں، مجھے قیمت زیادہ لگے گی۔ کہا 14 میں لے لیں گے۔ کہ نہیں تھوڑے ہیں، مجھے قیمت زیادہ لگے گی۔ کہیں گے 10 کی چیز 15 میں لے لیں، کہ نہیں تھوڑی ہے، مجھے قیمت زیادہ لگے گی۔ تو کہنے لگے کون، کس نے لگائی؟ یہ سارے پرچونی تو سامنے بیٹھے ہیں مدینے کے، تو ہم سے پہلے کون قیمت لگا کر گیا ہے؟ کہنے لگے تم سے پہلے اللہ لگا کر گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا عثمان میں تیری 1 روپے کی چیز 10 میں خرید لوں گا، تم میری 10 کی 15 میں خرید رہے ہو، وہ میری 1 کی 10 میں خرید رہا ہے، تو لہٰذا تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں تنگی ہے، لہٰذا میرا سارا تجارتی سامان بمع اصل مدینے کے فقیروں پہ صدقہ میں نے اللہ کو بھیج دیا۔ رات کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب سفید گھوڑے پر سوار اور تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہیں آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کہا آج تو ملاقات نہیں ہو سکتی، آج صبح جو عثمان نے صدقہ کیا ہے وہ اللہ نے قبول کر کے جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے، اس کے ولیمے میں ہم سب نبی جا رہے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، اب تمہاری مرضی۔ ماشاءاللہ اچھا نیک جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اب تمہاری مرضی ہے، یہ کرسی اللہ کو بیچ دو یا چند ٹرکوں کو بیچ دو۔ اللہ کو بیچو گے تو آپ بھی اور آپ کی نسلیں اس کی قیمت پائیں گی، اور چند پیسوں پہ بک جاؤ گے تو آپ بھی بے قیمت اور آپ کی نسل بھی بے قیمت۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، جب اللہ تعالیٰ ہمت دے تو تبلیغ میں 4 مہینے 40 دن ضرور لگانا۔ بڑے عرصے بعد ایک کام ملا ہے جس میں فرقہ واریت نہیں، جس میں نفرت نہیں، جس میں کوئی بغض نہیں، محبت ہی محبت۔ ہم تو ناچنے والوں کے پیچھے بھی پھرتے ہیں، جنید جمشید کے پیچھے ہم 6 سال پھرے۔ وہ سٹیج پہ ناچ رہا ہوتا تھا، پیچھے میری گاڑی کھڑی ہوتی تھی اس کو لینے کی۔ جب وہ اس بری حالت میں ناچ کے باہر نکلتا تھا تو ہم اپنی گاڑی میں بٹھا کے اس کو مسجد میں لاتے تھے، اسے کھانا کھلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، پھر اس کو سلا دیتے تھے۔ وہ فجر نہیں پڑتا تھا، ہم اٹھاتے ہی نہیں تھے۔ 6 سال بعد اس نے توبہ کر کہنے لگا اگر آپ لوگ مجھے پہلے دن ہی کہتے کہ گانا بجانا حرام ہے تو میں کب آپ کے پاس آتا۔ آپ نے مجھے پیار دیا، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی۔